کل بھی انشاءاللہ درس ہوگا، نوٹ کر لیجئے۔ ٹائم تو نہیں ہوا، کیوں کر رہے ہو؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ سورہ تغابن کا یہ پہلا رکوع جو ابھی تلاوت کیا گیا ہے، جیسے کہ اس سے قبل وضاحت کی جا چکی ہے کہ کل 10 آیات پر مشتمل ہے، اور ان میں مضامین کی تقسیم اور ترتیب اس طرح ہے کہ پہلی 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید، رسالت اور معاد کا بیان ہے ایک نیریٹو انداز میں، اور اس کے بعد کی 3 آیات میں کلمہ فا کے ساتھ شروع ہو کر نہایت زوردار دعوت آئی ہے ایمان لانے کی۔ یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے کہ پہلی 7 آیات میں تقسیم یوں ہے کہ 4 آیات ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان پر، یا یوں کہیے کہ ایمان باللہ کی تشریح پر مشتمل ہے، پھر 2 آیات ایمان بالرسالت کے ضمن میں اہم مضامین پر مشتمل ہے، پھر 1 آیت وہ ہے کہ جو بڑے ہی پرجلال انداز میں، خطابی اور اذعانی انداز میں
ایمان بالآخرہ یا معاد کے ذکر پر مشتمل ہے۔ البتہ یہ ترتیب پھر الٹ جاتی ہے جب دعوت ایمان کا مسئلہ سامنے آئے گا تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت ان دونوں کو ایک آیت سے بھی کم میں جمع کر لیا گیا، اور دو طویل آیات بلکہ پہلی آیت کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ پھر ایمان بالآخرہ کے تذکرے پر اور اس پر ایمان اور اس کی اہمیت کے بیان پر مشتمل ہے۔ پہلی 4 آیات کا ہم مطالعہ کل مکمل کر چکے ہیں، بلکہ جو دوسرا حصہ ہے جو ایمان بالرسالت و نبوت سے بحث کرتا ہے اس کی بھی ایک آیت پر ہم کل غور کر چکے، البتہ چونکہ اس مضمون کو آگے بڑھانا ہے لہذا اس کا اعادہ ضروری ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آ چکی تمہارے پاس خبریں، نبا کہتے ہیں اہم خبروں کو، بڑی اہم خبریں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے، یعنی یہ وہ اقوام جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اولو العزم من الرسل جلیل القدر پیغمبروں کو مبعوث کیا، اور ان اقوام نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، ان کی دعوت کو رد کر دیا، جس کی پاداش میں پھر انہیں عذاب استیصال کا نوالا بنا دیا گیا، نسیم منسیہ کر دیا گیا، ایسے کر دیا گیا کہ گویا کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ کأن لم یغنوا فیہا لا یری الا مساکنہم، اب ان کے مسکن اور کھنڈر نظر آتے ہیں، ان میں رہنے والوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ فرمایا الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے چکھ لیا اپنے کیے کا مزہ، اس کی سزا، اس کی پاداش کو چکھ لیا۔ اس سے وہ عذاب استیصال مراد ہے کہ جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن آیت خبر ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اصل عذاب جو ہے وہ آخرت کا ہے، وہ ہے کہ جو اصلاً ان کے اصل کرتوتوں کا پورا بدلہ بنے گا۔ یہ تو گویا کہ وہی انباء الرسل کے جو مکی صورتوں میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور تکرار اور اعادہ کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں، ان کو ایک آیت میں یہاں سمو لیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ ان کا انجام اس لیے ہوا، یہ معاملہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے۔ کانت تاتیہم رسلہم، رسل چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے یہاں واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے، کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس آئے، ان کے پاس آتے رہے ان کے رسول، یعنی ان کی طرف جن رسولوں کو اللہ نے مبعوث کیا، بالبینات، بینات جمع ہے بینہ کی، بین اس شے کو کہتے ہیں کہ جو بالکل واضح ہو، روز روشن کی طرح عیاں ہو، از خود ظاہر و باہر، اور یہ لفظ دونوں چیزوں پر اس کا اطلاق ہوگا۔ ایک تو وہ معجزے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو عطا کیے، جو ان کی رسالت کے لیے گویا کہ قطع الدلالت ثبوت بنتے تھے، اور دوسرے وہ تعلیمات جو وہ لے کر آئے، جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیزیں، جن کی شہادت فطرت انسانی میں مضمر ہے۔ یہ مضمون تفصیل سے آ چکا ہے سورہ آل عمران کے درس میں بھی، سورہ نور کے درس میں بھی، اس سے پہلے سورہ لقمان کا جو دوسرے رکوع کا درس ہے تفصیل سے آ چکا ہے کہ ایمان تو مجملاً یا یوں کہیے کہ بالقوہ پوٹینشلی وہ قلب انسانی میں، روح انسانی میں موجود ہے، لہذا اس کی گواہی تو اندر سے برآمد ہوتی ہے، وہ بینات ہے۔ تو ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، وہ تعلیمات لے کر آئے کہ جن کی گواہی پر ان کے اپنے قلوب، ان کی اپنی ارواح، ان کی اپنی فطرتیں شاہد تھیں، جن کی صداقت پر گواہی دیتی تھی۔ فقالوا بشر یہدوننا، تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ یہدوننا جمع کا صیغہ ہے، یہاں بشر جو ہے یہ گویا کہ جنس پر دلالت کر رہا ہے، جمع ہی یہاں ترجمہ کرنی چاہیے، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یعنی ان کے لیے یہ چیز مستبعد ہوئی، ناقابل قیاس، ناقابل قبول قرار پائی
کہ نبی اور رسول انسان ہو، یعنی یہ کہ کوئی ما فوق البشر ہستی ہو، کوئی فرشتہ ہو، پروں والی مخلوق ہو، آسمان سے اترتی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کا زیادہ تر خطاب جن لوگوں سے ہے، یعنی مشرکین عرب جو براہ راست اور اولین مخاطب تھے قرآن کے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے۔ گمراہی نمبر ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ شرکاء بھی تجویز کر لیے تھے، شرک کرتے تھے، کچھ ہستیوں کے کو ان کے نائب کی حیثیت سے یا اس کے ہاں شفیع کی حیثیت سے گھڑ لیا تھا، اور دوسرے یہ کہ قیامت کے بارے میں بھی انہیں شکوک و شبہات تھے، رسالت سے بھی وہ بالکل ناواقف ہو چکے تھے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں یوں سمجھیے کہ 2000 برس سے تقریباً کوئی نبی آئے نہیں۔ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں یہ لوگ، اور حضرت ابراہیم کی اولاد اور ان کی نسل کی اس شاخ میں نبوت و رسالت حضرت اسماعیل کے اور حضور کے مابین یہ سلسلہ بن رہا ہے۔ نبوت و رسالت تو جاری رہی ہے نسل ابراہیمی کی دوسری شاخ میں، یعنی جو حضرت اسحاق سے چلی ہے علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل میں۔ اس اعتبار سے ان کا استبعاد جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں تھا۔ اب بشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، پس انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وتولوا، اور پیٹھ موڑ لی، روگردانی کی، واستغنى اللہ، اور اللہ نے بھی استغنا برتا، واللہ غنی حمید، اور اللہ تو ہے ہی غنی اور حمید۔ یہ جامع تو راست ہی اس پر آتا ہے، اس کے لیے کوئی احتیاج نہیں ہے، کسی کے ایمان لانے سے اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور کسی کے کفر کرنے سے اس کے کارخانے قدرت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ تو غنی ہے، حمید ہے، یہ دونوں الفاظ آ چکے ہیں تیسرے درس میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وہی الفاظ ہیں، اس لیے یہاں اب میں ان کی وضاحت مزید نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ یہاں کس انداز میں آیا؟ جب انہوں نے کفر کیا اور روگردانی کی، پیٹھ موڑ لی، تو اللہ نے بھی ان کی جانب سے اپنی شفقت اور عنایتوں کا رخ موڑ دیا، اللہ نے بھی ان سے ایک طرح سے اپنا رخ پھیر دیا۔ واستغنى اللہ، اللہ نے بھی شان استغنا کا مظاہرہ فرمایا، واللہ غنی حمید، اور اللہ تو ہے ہی غنی اور حمید، اسے کوئی احتیاج نہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں جو اہم نقطہ آیا ہے اس پر ذرا ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ انبیاء اور رسول کے باب میں سب سے بڑی ٹھوکر جو انسان نے کھائی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ وہ انسانوں میں سے ہوتے تھے، لہذا ان کی بشریت آڑے آتی تھی ان پر ایمان لانے میں۔ اور اس کے ضمن میں یہ بات واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ وہ جو ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعتاً انسان کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا بظاہر کسی قدر مشکل ہے فی الواقع، اللہ کا رسول، اللہ کا فرشتہ، اللہ کا پیغامبر، اور وہ عام انسان ہو۔ کچھ تو یقیناً اس میں لوگوں کے لیے ایک اجنبیت ہے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ وراء الورا، وراء الورا ثم وراء الورا ہستی ہے، تو اس کا رسول، اس کا فرشتہ، اس کا پیغامبر، اس کا ایلچی بھی کچھ تو مختلف ہونا چاہیے۔ جیسے کہ دنیا کا دستور ہے، جتنے بڑے شہنشاہ کا سفیر ہوگا اتنی ہی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ اس کا ورود ہوگا۔ ایک مناسبت ہوتی ہے، جس بادشاہ کا کوئی ایلچی ہے، پیغامبر ہے، اسی کسی مناسبت کے شان و شوکت کے ساتھ وہ آتا ہے۔ لہذا یہ ایک درجے میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک استبعاد سا ہے اس میں، یقیناً قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ آتی ہے، لیکن اصل میں اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے ان کے سرداروں نے، ان کے چودھریوں نے، اس لیے کہ ان کی سرداری کے لیے در حقیقت ایک خطرے کی شکل اختیار کرتے تھے انبیاء اور رسول۔ اگر ان کی طرف لوگوں کا رجوع ہو جائے تو ان کی سیادت، ان کی چودراہٹ، ان کی قیادت، ظاہر بات ہے کہ اس کا دسترخوان جو ہے لپٹ جائے گا، اس کی بساط لپٹ جائے گی۔ لہذا قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جگہوں پر آپ دیکھیں گے انبیاء اور رسل کے تذکرے میں کہ قال الملأ قومهم، قال ملأ الذین کفروا من قومهم،
کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے، یہ در حقیقت وہ سردار اور وہ چودھری اور وہ قائدین وہ ہیں کہ جنہوں نے پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا، اس کو بہانہ بنایا اور لوگوں کو ورغلایا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول اور وہ ایک عام انسان کی طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہو، ضرورت کی چیزیں خرید رہا ہو، اور یہ کہ وہ انسانوں کی طرح کھانا کھاتا ہو، اسے بھی پیاس لگتی ہو، اسے بھی بھوک لگتی ہو، اس کے بھی بال بچے ہوں، وہ بھی اہل و عیال والا، کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ میں اس کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے، سورہ مومنون میں خاص طور پر یہ مضمون تکرار اور اعادہ کے ساتھ آیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ۔ حضرت نوح کے بارے میں فرمایا گیا قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، نہیں ہے یہ یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایک بشر تم جیسا، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر بالادستی حاصل کرے، یہ نبوت کا ڈھونگ اس نے اس لیے رچایا ہے، تمہاری سیادت اور قیادت کا یہ شوقین ہے، چاہتا ہے کہ تم اس کی سیادت اور قیادت کو تسلیم کرو، یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اور اگر اللہ واقعی چاہتا کسی کو رسول اور پیغامبر بنا کر بھیجنا تو وہ فرشتوں کو نازل کر سکتا تھا۔ اب یہ بات جو ہے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ واقعتاً جیسے ایک جگہ پر آیا فاستخف قومہ، فرعون کے بارے میں آیا اس نے اپنی قوم کی مت مار دی، اس نے جو بھی پروپیگنڈے کے ہتھیار اختیار کیے اس سے واقعتاً اس نے اپنی قوم کو الو بنا لیا، ان کی عقل کو اور ان کی مت کو مارنے میں کامیاب ہو گیا، فاستخف قومہ فاطاعوہ، اور پوری قوم نے اس کی بات مانی، اسی کے پیچھے چلے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے در حقیقت یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے۔ اسی طرح سورہ مومنون میں ذرا آگے چل کر حضرت ہود یا حضرت صالح وہاں نام نہیں ہے، ان کے بارے میں ان کی قوم کے سرداروں کا جو قول ہے وہ نقل ہوا، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اور کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں سہولتیں، ساز و سامان، عیش و عشرت کے اسباب مہیا کر دیے تھے، مترفین تھے، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب ان کا قول نقل ہو رہا ہے، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، نہیں ہے یہ شخص، یہ ہود اور یہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں ہے یہ شخص مگر تمہاری طرح کا ایک انسان، بشر، کھاتا ہے وہی کچھ کہ جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے وہی کچھ کہ جو تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کرو گے تو بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ یہاں ذرا یہ لطیف نکتہ سامنے رہے کہ اپنی اطاعت کروانا جو ہے وہ تو ان کے نزدیک ہرگز کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی، حالانکہ وہ خود بھی انسان تھے، لیکن نبیوں کی مخالفت کے لیے دلیل بنایا کہ اپنے جیسے انسان کی اطاعت، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ ذرا آگے چل کر سورہ مومنون میں پھر فرعون کا اور اس کے سرداروں کا، اس کی قوم کے سرداروں کا قول نقل ہوا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں، اور یہاں واقعہ یہ ہے کہ ان کی قوم کے لیے امتحان قدر شدید بھی ہو گیا تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تعلق جو ہے وہ ان کی محکوم قوم سے تھا، نہ صرف یہ کہ ان جیسے انسان بلکہ ان سے کم تر انسان، اس لیے کہ بنی اسرائیل پر تو وہ پورے طور پر غالب تھے، مستولی تھے، ان کو مستضعفین بنایا ہوا تھا، خود مستکبرین بنے ہوئے تھے، لہذا ان کا قول یہ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کیا ہم ایمان لائیں اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر، اپنے ہی جیسے دو بشروں پر، اور درا حال ہے کہ ان کی قوم تو ہماری محکوم قوم ہے، غلام قوم ہے، یعنی یہ کہ وہ ہم جیسے بھی نہیں، ہم سے کمتر لوگ ہیں، کیسے مان لیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، کیسے تسلیم کر لیں کہ اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ یہی بات سورہ مومنون کے بعد آپ کو معلوم ہے سورہ نور ہے، وہ مدنی سورت ہے،
جس کا 5واں رکوع جو ہے ہم پڑھ بھی چکے ہیں. اس کے بعد سورۃ الفرقان ہے، وہاں یہ مضمون پھر آیا ہے. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. اہل مکہ نے بھی یہی کہا حضور کے بارے میں، یہ کیسے رسول ہے؟ یہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیسے رسول ہے؟ یہ تو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. یہ گویا کہ یہ بشریت جو ہے یہ کچھ تو واقعتاً انسان کے لیے ایک مرحلہ ہے قبول کرنے میں، ایک دقت ہے کہ اپنے جیسے انسان کو رسول کیسے مان لیں. لیکن یہ کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے، اس کو زیادہ جو ہے ہوا دی ہے ان کے قوموں کے سرداروں نے، ان کے چودھریوں نے، ان کے جو قائدین تھے انہوں نے اپنی قیادت اور سیادت کی حفاظت کے لیے. اب اسی بات کا ایک دوسرا رخ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. یہی مرض کہ نبوت و رسالت اور بشریت کے مابین کچھ فرق و تفاوت، کچھ استبعاد، کچھ تضاد کا سا پہلو انسان کو نظر آتا ہے، یہی مرض جو ہے رسولوں کی امتوں میں ایک دوسری شکل میں ظاہر ہوا. جن لوگوں کے سامنے وہ رسول بشر کی حیثیت سے موجود تھے، انہیں ان کی رسالت کو ماننے میں تعمل ہوا اس بنیاد پر کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں. لیکن پھر جنہوں نے مان لیا ان کی آگے کی نسلوں میں، امتوں میں پھر یہ گمراہی جو ہے ایک ہی فساد ہے خون کا، جو کہیں یہاں ایک پھوڑے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کہیں کسی اور جسم کے حصے میں پھوڑے کی صورت اختیار کرتا ہے. فساد خون تو ایک ہی ہے. اسی طرح مرض بنیادی وہی ہے جس کا ظہور بعد میں امتوں میں اس صورت میں ہوا کہ انہوں نے رسولوں کی بشریت کا انکار کر دیا، بلکہ یہ کہ انہیں الوہیت میں شامل کرنے کی کوشش کی. یہ گمراہی اور یہ بیماری جو ہے، یہ مرض سب سے بڑھ کر سب سے نمایاں صورت میں ظاہر ہوا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے. انہوں نے تو بشریت کے دائرے سے خارج کر کے باضابطہ الوہیت میں شامل کر دیا. اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقلوم کی حیثیت سے گویا کہ وہ اللہ کے بیٹے، اور بیٹے بھی صلبی بیٹے قرار دے دیے گئے، جو کہ شرک کی بدترین صورت ہے، شرک فی الذات کی عریاں ترین صورت، جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا غضب، جب ہم نے یہ اقسام شرک کا مطالعہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو بھڑکتا ہے اللہ کا غضب وہ اس قسم کے شرک پر ہے. یہی معاملہ ہمارے ہاں یہ نور و بشر کا جو جھگڑا چلتا ہے، اور جس پر کہ بڑے بڑے مباحثے ہیں اور بڑے مناظرے ہیں اور مجادلے ہیں اور من دیگرم تو دیگری، وہ یہی مسئلہ ہے، بشریت کا انکار. حالانکہ در حقیقت قرآن مجید نے جس طور سے واضح کیا ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے اقسام شرک کے اس مضمون میں، کس طرح تحفظ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے حضور کی ذات مبارک کو، کہ آپ کی بشریت کو بار بار نمایاں کیا ہے. حضور خود فرماتے ہیں ما انا الا بشر مثلکم انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں، بشر ہوں، میری طرف وحی کی گئی. اسی طریقے سے قل هل كنت الا بشرا رسولا، پہلی آیت جو میں نے آپ کو سنائی وہ تو سورہ کہف کی آخری آیت ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. لیکن یہ کہ سورہ بنی اسرائیل جو اس سے متصلاً قبل ہے، اس کا جوڑا ہے، اس میں فرمایا قل هل كنت الا بشرا رسولا. جب مطالبے کیے گئے حضور سے کہ یہ معجزہ دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیے، یہ کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، رسول مان لیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی جواب ہے کہ جس کی تلقین کی گئی یہاں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب دیجئے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا ہے کہ مجھ سے تم یہ تقاضے اور مطالبے کر رہے ہیں. حل کنت الا بشرا رسولا، میرا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں. تو بشر کا اس طور سے بتکرار و اعادہ نمایاں کیا جانا حضور کی بشریت کا، یہ در حقیقت اس امت کو جو محفوظ رکھا ہے بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے اس طور کے شرک سے، یہ اس کا ذریعہ ہے، یہ اس کا ایک سبب بن گیا ہے. الحمدللہ علی ذالک. البتہ یہ ضرور نوٹ کیجئے کہ اس کو دوسری انتہا تک پہنچا دینا بھی صحیح نہیں. بالکل اپنے جیسا انسان زدم زدہ میں اور انتہا پسندی میں ایک کے مقابلے میں دوسرے ایکسٹریم پر چلے جانے کا معاملہ جو ہے یہ ہوتا ہے عام طور پر، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس کے شواہد موجود ہیں. اس لیے کہ بعض احادیث میں
حضور کا اپنا یہ فرمان ہے، صحیح احادیث ہے، صحیح ہے ان کی روایت ہے، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ معلوم ہوا کہ یہاں ایک اعتبار سے نفی ہو رہی ہے، اور خاص طور پر آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ پے بپے متواتر روزہ رکھنا جو ہے کہ آج روزہ رکھا اور شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ مسلسل چل رہا ہے، رات بھر بھی اگلے دن بھی، تو جس کو تواصل کہتے ہیں، صوم وصال، جوڑ دینا روزوں کو، ایک سے زائد روزوں کو ملا دینا آپس میں، مسلسل یہ روزے کی کیفیت، اس سے حضور نے صحابہ کو منع کیا۔ تو بعض حضرات نے ہمت کر کے جرأت سے کام لے کر عرض کیا، انک لتواصل، حضور آپ خود تو کرتے ہیں، آپ خود تو یہ صوم وصال رکھتے ہیں اور ہمیں روکتے ہیں، جس پر آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ اس کے بعد مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں، لیکن سب کا مفاد ایک ہی ہے، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ تو معلوم ہوا ایک اعتبار سے تو مثلیت ہے، بشریت ہے، قرآن کی نص قطعی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، لیکن کوئی دوسرا پہلو ایسا بھی ہے کہ اس میں وہ مثلیت تامہ نہیں ہے، اور اس کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ در حقیقت ہر انسان جو دو وجودوں سے مرکب ہے، وجود حیوانی اور وجود روحانی، ان دونوں کا مجموعہ ہے انسان۔ وجود حیوانی میں یقیناً مثلیت تامہ ہے، برابر کی مثلیت ہے، ویسا ہی جسم ہے، ویسے ہی دو ہاتھ ہیں، ویسے ہی دو پاؤں ہیں، اسی طرح ولادت ہوئی ہے، سارا معاملہ بالکل اسی طرح ہے، اسی طرح خون جسم کے اندر گردش کر رہا ہے، چوٹ لگتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، پتھراؤ ہوتا ہے تو جسموں سے خون رستا ہے، تلوار کا وار ہوتا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، بچہ اگر فوت ہو رہا ہے، عالم نزع میں ہے تو آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، چچا کی شہادت پر ایک شدید صدمے کی کیفیت محسوس ہوئی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو جہاں تک وہ وجود انسانی یا وجود حیوانی کہیں یا وجود جسمانی کہیے، اس میں مثلیت تامہ ہے، لیکن وجود کا جو دوسرا رخ ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہاں عام انسانوں کی ارواح، کہاں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ اور یہ چونکہ فرق واقع ہو جاتا ہے اس اعتبار سے کہ عام انسانوں کی ارواح جو ہے وہ بہت نیک بھی ہوں گے، تب بھی بہرحال وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی کہ وہ اس درجے غالب آ جائیں وجود حیوانی پر کہ وہ وجود حیوانی معدوم کے درجے میں آ جائے، معدوم کے حکم میں آ جائے، جبکہ انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا وجود روحانی اس درجے غالب ہوتا ہے وجود حیوانی پر یا وجود مادی پر یا وجود جسمانی پر کہ یہ دوسرا وجود معدوم کے حکم میں آ جاتا ہے۔ یہ فرق و تفاوت سامنے رہنا چاہیے، اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر مراتب کا فرق سامنے نہیں رہے گا تو اس سے انسان زندگیت کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ البتہ یہ کہ اعتبار سے مثلیت تامہ ہے، اور یہ جو بظاہر استبعاد نظر آتا ہے نبوت و رسالت اور بشریت میں، وہی در حقیقت سب سے بڑا لوگوں کے لیے حربہ رہا ہے، سرداروں کے لیے اپنی قوموں کو انبیاء اور رسولوں کی دعوت پر ایمان لانے سے روکنے کے لیے، اور اسی مرض نے پھر ظہور کیا ہے انبیاء اور رسولوں کی امتوں کے اندر کہ انہوں نے بشریت کے دائرے سے خارج کر کے اپنے رسولوں کو یا تو یہ کہ ماوراء البشر بنا دیا، ما فوق البشر تو بنا ہی دیا، ورنہ یہ ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اسے الوہیت میں شامل کر دیا۔ اب آگے آئیے، اب تیسرا ایمان، ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ، جس پر کہ یہاں اس مجموعے میں صرف ایک آیت آ رہی ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ مغالطہ ہو گیا ہے، غلطی لگی ہے، غلط دعویٰ کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اللہ یبعثوا کہ انہیں ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا، وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، بعث بعد الموت انہونی بات ہے، ہیہات لما توعدون۔ قل اے نبی کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے،
لَتُبْعَثُنَّ، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُم، پھر لازماً تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تمہیں مشکل نظر آتا ہے، مستبعد نظر آتا ہے، محال نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ نہایت آسان ہے، اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب یہاں ذرا یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایمان بالآخرہ بظاہر تو یہاں اس مجموعے میں صرف ایک آیت اس کے بیان میں آئی ہے، لیکن اگر غور کریں گے تو جیسا کہ میں نے کل بھی اشارے کیے تھے اور آج میں چاہتا ہوں کہ صراحت کے ساتھ گنوا دوں، اب تک کی جو ہم نے 6 آیتیں پڑھی ہیں ان میں 6 ہی مرتبہ اشارے ہو چکے ہیں آخرت کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ایمانیات ثلاثہ میں سے اہمیت کے اعتبار سے یہ ترتیب سامنے رہنی چاہیے کہ نظری اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے۔ بقیہ دونوں ایمانیات، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، یہ ایمان باللہ ہی کی توسیع ہے، ایکسٹینشن ہے، کرولریز ہے، اسی کے ضمن میں ہے۔ ایمان بالرسالت کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہدایت کی توسیع ہے۔ ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کی توسیع ہے۔ اصل ایمان تو ایمان باللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں صرف ایمان باللہ کا تذکرہ ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لیکن جہاں تک انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے کا تعلق ہے، سب سے زیادہ مؤثر ایمان ایمان بالآخرہ ہے۔ اس کی گرفت انسان کے اعصاب پر اگر ہوگی تو انسان سیدھا رہے گا، اس کی روش درست رہے گی، طرز عمل صحیح ہوگا۔ جہاں اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی کسی سبب سے، یا تو کوئی شفاعت باطلہ کا تصور آ جائے کہ ہیں ہمیں کوئی چھڑانے والے، یا اللہ تعالیٰ کی شان غفاری ہی پر دھوکہ کھا جائے، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، نکتہ نواز ہے، یا یہ کہ اپنی کوئی نسبت، ہم تو فلاں کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں، یا ہم تو فلاں کے امتی ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ کسی بھی اعتبار سے اگر ایمان بالآخرہ کی گرفت کمزور ہو جائے گی، محاسبے کا خوف کم ہو جائے گا، تو انسان کے عمل پر اس کا اثر مترتب ہوگا اور پھر ڈھیلا ہو جائے گا انسان۔ اس لیے کہ محض حلال پر اکتفا کرنا اور حرام سے اجتناب کرنا اور پھر فرائض دینی جن میں سے ایک بڑھ کر کٹھن ہے، ان کا پورا کرنا آسان کام نہیں ہے، جب تک کہ یہ محاسبہ اخروی جو ہے اس کا احساس مستحضر نہ رہے اور اس کی گرفت جو ہے انسان پر نہ۔ تو اس وجہ سے عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے۔ یہاں ضمنی طور پر نوٹ کر لیجئے، قانونی اور فقہی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالرسالت ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی بڑا موحد ہو، کوئی شخص کتنا ہی آخرت پر یقین رکھتا ہو، نبی کو نہیں مانتا، رسول پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر قرار پائے گا۔ لہذا قانونی اور فقہی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت ہے۔ ایمان کا لفظی جو ہے تصدیق کے لیے آتا ہے۔ ایمان بے با کے ساتھ یا لام کے ساتھ اس کے لفظی معنی ہے تصدیق کرنا۔ تصدیق و بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے۔ تصدیق اس شے کی جو لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان ہے۔ تو قانونی اور فقہی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت، علمی، نظری، فکری، اصولی اعتبار سے کل ایمان ایمان باللہ، توحید۔ لیکن عملی اعتبار سے انسان کے اخلاق پر، اس کے اعمال پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس سورہ مبارکہ میں بڑی نمایاں مثال آ رہی ہے۔ پہلی آیت میں تھا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک، کل بادشاہی اسی کی، اور بادشاہی کا تصور ممکن نہیں ہے جزا و سزا کے بغیر۔ وہ کیسی بادشاہی ہوئی، وہ کیسے قائم رہے گی جو اپنے وفاداروں اور جانثاروں کو نواز نہ سکے، جزا نہ دے سکے، اور اپنے غداروں اور باغیوں کو سزا نہ دے سکے؟ وہ کیسی بادشاہی ہے؟ بادشاہی کے ساتھ جزا و سزا کا تصور لازم و ملزوم۔ یہی وجہ ہے سورہ مومنون کے آخر میں وہ جو آیت اس سے پہلے سورہ آل عمران کے درس کے ضمن میں بھی بارہا کوٹ ہوئی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔
کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ تو بہت بلند و بالا ہے وہ بادشاہ حقیقی، بادشاہ برحق، تمہارے اس تصور سے بہت بلند و بالا ہے۔ تو الملک کے لفظ میں بھی جزا و سزا کا تصور موجود۔ پھر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس میں ازالہ ہے اس وسوسہ شیطانی کا کہ کیسے پیدا کرے گا اللہ؟ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، اذا متنا وکلنا ترابا ذالک رجل بعید، بڑی دور کی بات ہے ہاتھ لما توعدون۔ اس کا ازالہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ پھر دوسری آیت ختم ہوئی تھی واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھنا کس لیے ہے؟ اس میں در حقیقت وہ دونوں رخ موجود ہیں، غور کیجئے۔ کبھی آپ اپنے کسی چھوٹے کو، برخوردار کو، کسی بچے کو، بیٹے کو غضب آلود انداز میں کہتے ہیں ہم تمہاری ہر حرکت دیکھ رہے ہیں، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ اب اس میں غضب ہے، غصہ ہے، محاسبے کا۔ اور کبھی کہا جاتا ہے کسی جانثار کی دل جوئی کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں میرے لیے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ مجھے میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں آپ نے جو کچھ کیا ہے۔ کوئی بادشاہ کہے کہ آپ کی خدمات ہمارے علم میں ہے، ہماری نگاہ میں ہے۔ در حقیقت یہ دونوں واللہ بما تعملون بصیر، اس کا تعلق اسی جزا و سزا سے۔ پھر آگے چلیے، تیسری آیت ختم ہوئی تھی وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ تو صراحتاً اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے یہاں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ تو انسان میں نیکی اور بدی کی جو تمیز بدیت کی ہے، کیا وہ بے مقصد ہے؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ سبحانک فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو یہاں اسی کا نتیجہ نکالا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر چوتھی آیت جو اللہ تعالیٰ کے علم کو 3 ڈائمنشنز میں بحث میں لائی ہے، اس کا تذکرہ کر رہی ہے۔ علم کس لیے ہے؟ علم بھی در حقیقت جزا و سزا کے لیے۔ ہم جانتے ہیں تمہارا کوئی عمل ہماری نگاہوں میں پوشیدہ نہیں، تمہارا ظاہر بھی ہمارے سامنے، باطن بھی ہمارے سامنے، تمہاری نیت و ارادے بھی ہمارے علم میں ہیں، تمہارے سینے کے صندوق کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے، خواہ تمہیں اس کا شعور ہونا ہو ہمارے علم میں۔ یہ سارا بھی در حقیقت اسی انداز میں، اس میں وہی زجر کا اور انذار کا اور تنبیہ کا پہلو موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ 5ویں آیت میں لفظ آیا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، رسالت کے ضمن میں أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہ عذاب علیم یہ آخرت کے ذکر تو حسرات کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو 6 آیتیں تھیں، اگرچہ وہاں اصل بحث ہے ذات و صفات باری تعالیٰ کی یا نبوت و رسالت کی، لیکن ہر آیت میں، ہر جگہ پر یہ ایمان بالآخرہ کا مضمون مضمر ہے، موجود ہے۔ اب یہ ایک ہی آیت آئی ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اس کو کہا جاتا ہے خطابی انداز، اذعانی انداز۔ یہاں کوئی دلیل نہیں ہے، اعتراض کیا جا سکتا دلیل کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا، کہہ دیجئے لازماً مجھے میرے رب کی قسم ہے تم اٹھائے جاؤ گے، دلیل تو کوئی نہیں، اسی لیے اس کو دلیل خطابی کہتے ہیں۔ یہ دلیل منطقی نہیں ہے، اس میں کوئی دلیل عقلی موجود نہیں ہے، دلیل خطابی ہے۔ اس قسم کی دلیل میں اصل وزن جو ہوتا ہے وہ جو متکلم ہے اس کی شخصیت کا ہوتا ہے، کون کہہ رہا ہے۔ اگر تو کوئی ہلکی شخصیت کا انسان ہے تو اس وہ کتنی ہی قسمیں کھا لے، 100 قسمیں کھا لے، وہ قسموں کو بھی بے وزن کر دے گا اپنی شخصیت کے بے وزن ہونے کی بنا پر۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی صاحب کردار انسان ہے جس کی صداقت کا لوہا مانا گیا ہو، جس کی صداقت اور امانت کے دشمن بھی گواہ ہو، جب وہ کہتا ہے قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے بلا وربی، کیوں نہیں اور مجھے میرے رب کی قسم، لَتُبْعَثُنَّ، یہ جیسا کہ 12 میں نے عرض کیا، اس سے زیادہ تاکید کا انداز میرے علم میں نہیں ہے عربی زبان میں۔ فعل مضارع پر شروع میں لام مفتوح فتح کے ساتھ لا،
اور آخر میں نون مشدد تشدید والا نون، لَتُبْعَثُنَّ، تم لازماً اٹھائے جاؤ، ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ، یہ نبا ہی سے لفظ بنا ہے، نبا اہم خبر، اور یہ تنبیہ باب تفصیل ہو جائے گا، کسی کو ایک ایک کر کے گنوا دینا، ایک ایک بات جتلا دینا، جس کو ہم اردو کے محاورے میں کہتے ہیں، تمہیں جتلا دیا جائے گا، لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے اگلا درس جو ہے سورہ تغابن کے بعد وہ سورہ قیامہ ہے، یوں سمجھیے کہ سورہ قیامہ اس ایک آیت کی شرح پر مشتمل ہے، یہی انداز ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یہ وہی خطابی انداز ہے، میں قسم کھاتا ہوں۔ آپ نے ایک بات کہی اور لوگوں نے کہا دلیل لائی، آپ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں، تو اس میں بظاہر تو دلیل کوئی نہیں، لیکن اصل میں اس شخصیت کا وزن ہے، کون ہے جو یہ قسم کھا رہا ہے، اس کا بغیر قسم کھائے کہنا بھی بہت وزنی ہے، گویا یہ کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر اور اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اور اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہو، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا، وہی بلا ہے وہاں بھی، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے، کیوں نہیں، ہم تو اس پر پورے طور پر قادر ہیں کہ اس کی ایک ایک پور درست کر دیں۔ یہ خطابی اور لسانی انداز آخرت کے بارے میں، جس پر کہ یہ پہلا رکوع جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں اصل جو وزن ہے وہ متکلم کی شخصیت کا ہے، ذالک علی اللہ یسیر، اس میں اشارہ ہو گیا اسی پر کہ وہو علی کل شیء قدیر، یہ تمہیں مشکل نظر آتا ہے، تمہیں مستبد نظر آتا ہے، تمہیں بہت بھاری نظر آتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید پھر استشہاد دیتا ہے۔ سورہ قیامہ ختم ہوئی ہے اسی پر، خود اپنے وجود میں غور کرو، ایحسب الانسان ان یترک سدی، اس کا میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا، وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تمہاری نقشہ کشی کی ہے اور کتنی عمدہ نقشہ کشی کی ہے، کتنا اچھا تمہارا جو ہے ناک نقشہ بنایا ہے، تمہارے اعضاء و جوارح میں کیا توازن رکھا ہے، یہ خود اپنی جگہ پر ایک معجز نما جو ہے تخلیق ہے۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ انسان کو ایسے ہی پھینک دیا جائے گا ردیش ہے سمجھ کر، ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ تو اس کے بعد فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، انسان خود اپنے اوپر غور کرے، کیا نہیں تھا ایک گندے پانی کی بوند جو ٹپکائی گئی، پھر وہ ایک لوتھڑا اور ایک مضغہ بنا، اور پھر یہ کہ اسی سے اللہ نے زوجین بنا دیے، وہیں سے کوئی مذکر بن گیا، کوئی مؤنث بن گئی، کوئی لڑکا بن گیا، کوئی لڑکی بن گئی۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یہ جو انداز ہے، اور اسی کے لیے میں صرف اشارہ کر دوں گا، اس وقت ختم ہو رہا ہے، یہاں چونکہ لفظ قل آیا ہے، اے نبی کہیے، قل بلا وربی لتبعثن، اس پر حضور نے جس انداز میں عمل کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ حضور کے سارے خطبات تو ہمارے پاس محفوظ نہیں ہیں، لیکن بالکل ابتدائی جو عہد ہے آپ کے دعوت کا، جو ابتدائی دور ہے، اس کا ایک خطبہ آیا ہے، وہ خطبہ میں نے اپنے کتابچے میں دعوت اللہ میں نقل کیا ہے پورا، اور یہ کہ اب اس کا انگریزی ترجمہ بھی الحمدللہ کہ شائع ہو گیا ہے، جس میں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہید میں تو اپنی گواہی پیش کی ہے اپنی شخصیت کی، کہ کوئی شخص تم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی قافلے کا رہنما اسے دھوکہ دے دے، ان الرائد لا یکذب اہلہ واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم، تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی قافلے کا رہنما ہی اسے دھوکہ دے دے، غلط راستے پر ڈال دے، وہ ہم کبھی ان سے جھوٹ بولے، خدا کی قسم اگر میں پوری نوع انسانی سے جھوٹ بول سکتا تب بھی کبھی تم سے جھوٹ نہ بولتا، اور اگر میں پوری نوع انسانی کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دے گا۔ اس کے بعد دیکھیے واللہ الذی لا الہ الا ہو، ایک جملے میں توحید، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
ایک جملے میں رسالت انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ و الی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر۔ اور اب سارا بیان آخرت کا ہے، واللہ لتموتن کما تنامون، وہی صیغے لام مفتوح اور نون مشدد، تم لازماً مر جاؤ گے سب کے سب جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر لازماً اٹھا لیے جاؤ گے، ایک صبح قیامت آئے گی کہ اس میں اٹھا لیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر لازماً تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر تمہیں لازمہ بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا برائی کا برا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ جو خطبہ نبوی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، اسی کا انداز ہے اب اگلی 3 آیات میں، جن میں کہ دعوت ایمانی وارد ہو رہی ہے، جس کا انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔